اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، صحت والی زندگی عطا فرمائے اور اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ یہ ویڈیو اس لحاظ سے بھی ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ اس ویڈیو میں آغاز بھی دعا سے کرتا ہوں، اختتام بھی موسٹلی دعا کے ساتھ کرتا ہوں، تو آپ اس دعا میں شامل ہو جایا کریں اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں وہ اپنے پیارے بچوں کو سنایا کریں، وہ خوش ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کچھ چند دنوں سے کچھ تیکھے سوالات کچھ اپنے عزیز و اقارب سے بھی، میرے رشتہ داروں سے بھی آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا۔ الحمدللہ میں بڑا خوش قسمت ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا، چھوٹی عمر میں ہی آپ نانا دادا بنے، بچوں کی شادیاں کی اور دنیا بھر کی آپ نے سیر کی۔ تو یہ باتیں کچھ کیا عمل آپ کرتے ہیں، کیا ہے، ہمیں بھی بتائیں۔ تو میں نے کہا کچھ باتیں ایسی روحانی ٹپس میں آپ کو دوں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے، آپ بھی اس پہ عمل پیرا ہوں اور آپ کو فائدہ پہنچے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ وہ چاہے تو ہماری دعائیں سن لے، ہمارے ورد وظائف جو کیے اس پہ جس مقصد کے لیے کرے وہ مقصد پورا کر دے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں بتاؤں، عام سی بات ہے، آپ اس پہ عمل ضرور کیجیے گا کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی ٹریفک جیم ہو جائے، لاہور، کراچی، لندن، واشنگٹن میں دیکھا کہ چھٹی کا ٹائم 5 میل لمبی لائن کاروں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ تو وہاں پر بھی میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا، جہاں ٹریفک جیم ہو آپ 7 مرتبہ پڑھیں یا مومیتو، میم یہ تے، یا مومیتو، یا مومیتو، یا مومیتو، یہ میں نے 3 بار پڑھا ہے، آپ 7 بار پڑھیں۔ جہاں ٹریفک جیم ہو آپ 7 مرتبہ پڑھیں، یا مومیتو، یا مومیتو، یا مومیتو۔ ایک دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ ٹریفک کھل جائے گی۔ بہت زیادہ جیم ہے تو 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 4 دفعہ پڑھ لیں، جو ناممکن ٹریفک کھلنی ہوگی وہ بھی کھل جائے گی۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ کئی پریشان لوگ جنہوں نے دفتر جانا ہے، گھر جانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، ڈیوٹیوں پہ جانا ہے، وہ بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے فضل سے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا لیکن اس نے مجھے اتنا اچھا رسپانس نہیں دیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہوں لیکن میری بیوی میرے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے میں اپنے خاوند کے ساتھ مخلص ہوں، اور خاوند کہتا ہے، اور بیوی کہتی ہے خاوند میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گلا ہے۔ تو یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اس ادارے کو بڑا وقت دیا، بڑی محنت کی، بڑی مارکیٹنگ کی، لیکن میری یہاں قدر قیمت نہیں ہے۔ سو اپنی قدر و قیمت اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی زبردست تسبیح ہے، اس پہ عمل کریں، آپ کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا، آپ خوش ہوں گے۔ وہ ہے یا جبارو یا اللہ، یا جبارو یا اللہ، یا جبارو یا اللہ، یا جبارو یا اللہ۔ یہ 100 بار پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور آخر میں آمین کہہ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ آپ جو بھی یہ پڑھے گا اس کے کام کی قدر ہوگی، دوسرے لوگ اس کے کام کو سراہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح کچھ لوگ، میں فیمیل کی چلے بات کرتا ہوں، پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور ان کا مس کیریجز ہوتے ہیں تو وہ پریشان رہتے ہیں، میاں بھی پریشان، بیوی بھی پریشان،
تو کیوں نہ اللہ سے مدد لی جائے. تو جو ہی اللہ تعالیٰ آس امید لگائے تو یہ میں بیوی کے متعلقہ بات کر رہا ہوں، وہ ایک تسبیح روزانہ کر لیا کرے. یا مبدی یا اللہ، میم بے دال چھوٹی یا مبدی یا اللہ، یا مبدی یا اللہ، یا مبدی یا اللہ. یہ ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور آخر میں آمین کہہ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ مس کیرج نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ خیر خیریت سے ہو جائے گا. پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، بشرطے کہ یہ آپ تسبیح کریں نماز پنجگانہ کے ساتھ، انشاءاللہ سب خیریت رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تو تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو تعلیم میں توجہ دیتے ہیں لیکن بعض کند ذہن ہوتے ہیں، سب کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں لیکن کمرہ امتحان میں وہ بھول جاتے ہیں. تو ان کو ایک تسبیح، چاہے وہ پہلی کلاس میں ہے، دوسری کلاس میں ہے، چاہے آپ کو وہ تسبیح یاد کرانے میں 10 دن لگیں، ہفتہ لگے، مہینہ لگے، 2 مہینے لگیں، تو آپ اس کو تسبیح یاد کرائیں. یا حکیم ہو یا باعث ہو. حکیم حکمت یعنی اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. باعثوں کا مطلب ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا. ہر انسان کے اندر، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں صلاحیتیں ڈیڈ پڑی ہوتی ہیں. اور جب ہم وہ یا باعث ہو پڑھتے ہیں تو وہ صلاحیتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، اور ہم وہ جو بھی یا حکیم ہو یا باعثوں کا ورد کرتا ہے وہ پھر انٹیلیجنٹ، ذہین ہو جاتا ہے، خوب ذہین، ذہانت والا ہو جاتا ہے، اور ہنستا کھیلتا ہے، مسکراتا ہے، اور ترقی کے میدان میں آگے بڑھتا ہے. میرے بچوں نے کیا ماشاءاللہ، ویل اسٹیبلشڈ ہیں، خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ انہیں نظر بد سے بچائے. آپ بھی اپنے بچوں کو یا حکیم ہو یا باعث ہو کہ یہ تسبیح کی عادت ڈالیں، ان کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور کچھ لوگ ہیں جن کا دین میں دل نہیں لگتا، یعنی نماز میں دل نہیں لگتا، تو انتہائی آسان سا کام ہے. چند دن، صرف چند دن آپ جو بھی جس کا نماز میں دل نہیں لگتا وہ چند دن کے لیے صبح نماز فجر کے بعد اٹھے، نماز فجر سے پہلے اٹھے، نماز فجر ادا کریں، اور پھر یا قدوس ہو یا اللہ، یا قدوس ہو یا اللہ، یا قدوس ہو یا اللہ، یہ 100 بار پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور آخر میں آمین کہہ دیجیے. یہ میں نے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بتائے ہیں، یہ تسبیحات بتائی ہیں، یہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے، تو قرآن پاک کے شروع کے صفحات میں اللہ تعالیٰ کے یہ سارے صفاتی نام موجود ہیں. اس میں سے آپ تلاش کر کے تصحیح بھی کر سکتے ہیں، مطلب بھی جان سکتے ہیں. یا قدوس ہو یا اللہ، یہ آپ پڑھیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بے سکون رہتے ہیں، بلا وجہ بے سکون، ایگزائٹی رہتی ہے. میں آپ کو ایک ایسی تسبیح شاندار بتا دیتا ہوں، وہ بہت ساری چیزوں کو کل کر دیتی، ختم کر دیتی ہے. وہ ہے یا باعث ہو یا نور. یا باعث ہو تو مطلب ہے، آپ کو بتایا پہلے کہ مردوں کو زندہ کرنے والا. تو جب انسان کو پریشانی آتی ہے تو صلاحیتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. جب آپ باعث ہو کریں گے اور صلاحیتیں آپ کو حوصلہ دیں گی، آپ کے برین کو طاقت دیں گی، آپ کی سوچ کو بڑھائیں گی. اور نور کا مطلب بھی ٹھنڈک، سکون. تو جیسے ہی آپ یا باعث ہو یا نور اس کی تسبیح کریں گے تو آپ کو اسی وقت کچھ فائدے حاصل ہوں گے. جیسے ڈپریشن ختم ہو جائے گا، ایگزائٹی ختم ہو جائے گی، پیرانویا، وہم ختم ہو جائے گا. یہ ڈاکٹرز کی زبان میں بولتے ہیں OSD، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، OCD، یہ بھی ختم ہو جائے گا. ایکسائٹمنٹ یعنی بہت زیادہ خوشی بھی نقصان دہ ہوتی ہے. بہت زیادہ خوشی ملے تو انسان ہارٹ بیٹ ڈسٹرب ہوتی ہے،
اس موقع پہ بھی یہ یا باعث ہو یا نور یہ تسبیح کر لیا کریں، یہ تسبیحات کریں۔ آزمانا نہیں ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے، نماز پنجگانہ کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو بڑے فائدے حاصل ہوں گے، اور پھر جب آپ شیئر کریں گے تو پھر دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ثواب میں آپ بھی حصے دار بنیں گے۔ اور کچھ لوگ بچے ہوتے ہیں جن کی شادیوں کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں میں تھوڑی سی بائفرکیشن کر دیتا ہوں کہ جن بچے یا بچیوں کی شادی وہ 23، 24، 25 سال ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے۔ میرے بیٹے کی ماشاءاللہ 22 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، تو آج وہ ماشاءاللہ 2 بچوں کا باپ ہے، 2 پیارے پیارے میرے، ایک میری پوتی ہے اور ایک پوتا ہے۔ تو شادی کے لیے جب عمر ہو 22، 23، 24، 25 سال، 26 سال تک بھی سمجھ لیں، تو ایک تسبیح لڑکا جس کی شادی ہونے والی ہے یا جو لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے وہ تسبیح کرے، یا سمیع یا وہاب، یا سمیع یا وہاب، یا سمیع یا وہاب۔ سمیع آپ کو نام تو یاد ہی ہوگا، اور وہاب بھی آپ کو بڑا آسان سا نام ہے۔ یا سمیع یا وہاب، یہ 100 بار پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور آخر میں آمین۔ اور اگر کوئی زیادہ کمپلیکیشن ہو تو لڑکی لڑکا یہ تسبیح کریں، اور اس کی والدہ عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ، یا لطیف ہو یا اللہ، یا لطیف ہو یا اللہ، یہ 100 بار پڑھیں، اول آخر 150 مرتبہ پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ نماز عشاء کے بعد، تو اچھے رشتے آئیں گے۔ اور اگر عمر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے یا کمپلیکیشن بہت بڑھ جاتی ہے تو حل ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر سورہ نمل آیت نمبر 62، سورہ نمل آیت نمبر 62، 62، پارہ نمبر 20 میں اس کا ورد کریں۔ لڑکا جس کی شادی کا ہے وہ کرے، جو لڑکی ہے وہ کرے، اس کے والدین یا اس کے جو چاہنے والے ہیں، بہن بھائی کزنز، وہ بھی کریں۔ انشاءاللہ 100% کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ چیزیں آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھنی، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، لوگوں کو بتائیں، اجر و ثواب کا حصے دار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دوسروں کی مدد کریں گے۔ میں کب سے لوگوں کو یہ چیزیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے نوازتے ہیں۔ کیوں نوازتے ہیں یہ میرا خیال ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتے ہیں کہ میں لوگوں کی یہ خدمت کرتا رہتا ہوں۔ آپ کو بھی یہ جو میں نے وظائف بتائے ہیں یا کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو میں کوئی خدا نخواستہ ہدیہ نہیں لیتا، تحفہ میں لے لیتا ہوں کیونکہ وہ سنت ہے، لیکن ہدیہ میں کبھی نہیں لیتا۔ تو آپ 0314049139 یہ آپ اس پہ کال کر کے یہ وظائف ہیں یہ دوبارہ ریپیٹ سن سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے آپ اپنی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، کمپیٹیبلٹی جاننی ہو تو بلا جھجک فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ناجائز قید میں ہیں، ناجائز جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ اللہ سے معافی مانگے، سزا اپیل کریں، جو عدالت فیصلہ دے۔ لیکن جو شخص ناجائز جیل میں ہے تو وہ سورہ یوسف اس کو بکثرت پڑھے، سورہ یوسف کو بکثرت پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ فائدہ ہوگا، خوب فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام مشکلات دور فرمائے، تمام حاجات، جائز حاجات پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی خوش رکھے، آخرت میں بھی خوش رکھے، قبر میں بھی سکون دے، اگلے جہان میں بھی سکون ہو۔
یا اللہ ہم تیرے کمزور اور ناتواں اور بے بس بندے ہیں، صرف تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرما دینا، روز قیامت حساب کتاب کے بغیر بخش دینا۔ یہ دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ روز قیامت ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دیں۔ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو آج سے دعائیں کریں، یا اللہ بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دیں۔ یہ بچوں کو سکھائیں انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے، وہ سننے والے ہیں، تو وہ یقیناً سنیں گے اور پھر آپ کی خواہش پر عمل کیا، وہ آپ کی خواہش پوری بھی فرمائیں گے، ہم سب کی خواہش پوری فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ روز قیامت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں سائے تلے محفوظ ہم سب لوگ اکٹھے کھڑے ہوں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔